نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويقولون اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو قل لا املک لنفسی آپ فرما دیجئے نہیں مالک میں اپنی ذات کے لیے ضرا ولا نفع نقصان کا اور نہ نفع کا الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ تعالی لکل امت اجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اذا جاء اجلهم جب آ جائے گا ان کا مقررہ وقت فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون پس نہ پیچھے ہٹیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھیں گے قل ارأیتم آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کو یا دن کو ماذا یستعجل منہ المجرمون کیا چیز ہے جو جلدی مانگتے ہیں اس سے مجرم ثم اذا ما وقع آمنتم بھی کیا پھر جب واقعہ ہو جائے تم ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ آن وقد کنتم به تستعجلون اب اور یقیناً تم اس کے ساتھ جلدی مچاتے تھے ثم قیل للذین ظلموا پھر کہا جائے گا ظالموں کے لیے ذوقوا عذاب الخلد چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب هل تجزون الا بما کنتم تکسبون تم بدلہ نہ دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم کماتے ہو وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا وہ سچ ہے قُلْ اِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ آپ کہہ دیجئے جی ہاں اور قسم ہے میرے رب کی کہ بے شک وہ سچ ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 5واں رکوع آیات نمبر 48 سے لے کر 53 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن مجرمین کو یوں لگے گا کہ دنیا میں ایک لمحہ ٹھہرے ساری دنیا کی لذتیں ان کو بھول جائیں گی
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے کچھ ان کو یاد نہ رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے عذاب دیں یا آپ کے بعد دیں، ان کو عذاب ہم نے ضرور دینا ہے جو میری آیات کے منکر ہیں۔ آج کے سبق میں بھی بات وہی ہے، اور منکرین کا ایک سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا، موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا۔ یہ اکثر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ عذاب سے ڈراتے ہیں، بتاتے کیوں نہیں کس دن آئے گا، اس کا وقت بتائیں، اس کی تاریخ بتائیں، اس کا دن بتائیں۔ تو قرآن نے کئی جگہ اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب تھوڑا ہی لے کر آئیں گے، آپ قیامت کو تھوڑا ہی قائم کرنے والے ہیں، آپ موت تھوڑا ہی دینے والے ہیں۔ عذاب ہو، موت ہو، قیامت ہو، یہ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ تو صرف ڈرا رہے ہیں اس سے۔ اگر ڈر جاؤ گے، سنبھل جاؤ گے، تمہارا فائدہ ہے، ورنہ حضور نے یہ دعویٰ تھوڑا ہی کیا کہ قیامت میں نے قائم کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قیامت میں نے قائم کرنی ہے، پھر تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے۔ جب آپ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر یہ سوال کیسے بنتا ہے کہ قیامت یا موت یا عذاب کب آئے گا؟ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوب انداز میں یہاں سمجھایا ہے کہ تمہارا سوال غلط ہے اور اس کو چھوڑو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب عذاب آئے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ عذاب، سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب کب آئے گا۔ جواب دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تو کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بتا ان کو کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی مالک نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ کسی کو دکھ دینا چاہے یا کسی کو سکھ دینا چاہیے اس کی مرضی ہے۔ مجھے کب بیماری لگے گی، میں کب ٹھیک ہوں گا، یہ سارا کچھ میرے بارے میں بھی جاننے والا اللہ ہے۔ جب میں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونے کا دعویٰ میں نے کب کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہی میں نے نہیں کیا کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک میں ہوں۔ فرمایا الا ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ لکل امت اجل، باقی تم بار بار کہتے ہو کب عذاب آئے گا، تو سنو لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو جو عذاب دیا ان کا بھی ایک اللہ کی علم میں وقت مقرر تھا، وہ مانگتے رہے عذاب، لیکن جب وقت پورا ہوا تب عذاب آیا۔ ایسے ہی تم بھی مانگتے ہو، تمہارا بھی جب وقت پورا ہوگا پھر عذاب آ جائے گا۔ اور جب موت آ گئی، جب قیامت آ گئی، جب اللہ کا عذاب آ گیا، پھر ایک لمحہ بھی اسے آگے پیچھے کوئی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا مقررہ وقت آ گیا، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، بس ایک لمحہ بھی نہ وہ پیچھے ہوئے اور نہ وہ آگے ہوئے۔ جب اللہ کا امر اور حکم آ جائے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت کسی کو نہیں دی جاتی۔ اس لیے فرمایا تم عذاب کی تاریخ مت پوچھو، تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اور بالکل اسی طرح کی سوال کیے تھے قوم عاد نے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا نا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچا ہے تو لے آنا عذاب۔ کب عذاب لے کر آئے گا؟ وہ کہتے رہے، ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، پھر ایک وہ دن بھی آیا فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا، جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا،
کہنے لگے ہاذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جی، بارش برسنے والی ہے۔ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تو کہتا تھا عذاب آئے گا، ارے یہ تو بارش آنے والی ہے، عذاب کدھر ہے؟ لے آنا، عذاب کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، اس بادل کو وہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اسی بادل کے اندر میرا عذاب چھپا ہوا تھا۔ پھر پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اب اللہ ان کو سمجھاتے ہیں، اگر یہ مطالبہ کرنے والے جو کہتے ہیں عذاب لیا، غور تو کریں، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ ارے نادانو تم کیا مانگ رہے ہو؟ کچھ تو سوچو، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ مانگ رہے ہو۔ اللہ پوچھو ذرا ان لوگوں سے کہ جو ایک دن پہلے گھروں کے مالک تھے، ایک دن پہلے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ایسے اللہ تعالیٰ نے سیلاب چلایا کہ نہ گھر رہے نہ ان کے پاس کوئی مال رہا، اور اگلے دن وہ جناب لائن میں لگ کر وہ خیرات کے چاول لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے کرم سے ہی بچائے تو بچائے، ورنہ لاکھوں کے مالک کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے بڑے نمونے دنیا میں رکھے ہیں، بس اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ قل ارأیتم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم مجھے یہ تو بتاؤ نا، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب، اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن او نہارا، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، سوچو تو صحیح نا، اگر اللہ کا عذاب آیا تو پیچھے بچے گا کیا؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرم کس چیز میں جلدی مچا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز مانگ رہے ہو؟ ارے نادانو اللہ سے عذاب مانگ رہے ہو، کچھ تو سوچو نا۔ جب عذاب آئے گا پھر ایمان لاؤ گے، جب پکڑے جاؤ گے پھر توبہ کرو گے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تم ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ؟ جب عذاب کی بھیڑ چڑھ جاؤ گے پھر مانو گے؟ پھر تو کہا جائے گا الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ پہلے تو جلدی مچاتے تھے، پہلے تو کہتے عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، اب عذاب آئے گا اب تمہیں ایمان یاد آیا۔ اور یہی حالت ہوئی تھی فرعون کی، جس کو غرق ہونے نے پکڑا نا، جب غرق ہونے لگا تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لاتا ہوں صلی اللہ پر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ رب نے کہا تھا الآن، اب تجھے ایمان یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، میں نے اپنے 2 رسول تیرے پاس بھیجے تھے اور تیرا تکبر ہی نہیں ختم ہوتا تھا، تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اب ایمان لایا۔ اللہ کہتے ہیں بے وقوف ہو، جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ پھر تو کہا جائے گا الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، پہلے جلدی مچاتے تھے۔ ورنہ اس وقت جب عذاب آ جائے، جب موت آ جائے، جب قیامت آ جائے، پھر کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان قبول کوئی نہیں، بلکہ پھر تو کیا ہوگا؟ ثم قیل للذین ظلموا، پھر تو ظالموں کے لیے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب، اب جاؤ ہمیشہ عذاب میں رہو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں اور بدلہ نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو تم کماتے تھے دنیا میں، میری آیات کا انکار، میرے انبیاء کی دعوت کا انکار، اب چکھو نا عذاب کا مزہ،
اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، میرے عذاب کی بات جب ہوتی ہے، جب قیامت کی بات ہوتی ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں احق ہو، کیا وہ حق ہے؟ مجھے قیامت بھی آئے گی، مجھے جہنم بھی ہے، ایسے سوال کر احق ہو، کیا وہ حق ہے؟ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ای وربی انہ لحق، ای کا میں نے جی ہاں، وہ قسمی ہے، وربی قسم ہے میرے رب کی، میرے رب کی قسم کہ انہ لحق، بے شک وہ حق ہے۔ سبحان اللہ، کتنے واضح طور سے سمجھایا، قسم کھا کر بتایا، لیکن جب ضد ہو تو نبی کی قسم وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ فرمایا قل ای وربی انہ لحق، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ان کو بتا اور کہے میرے رب کی قسم بے شک وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور جب عذاب آئے گا پھر تم عذاب کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ اللہ کے امر کو دنیا کی کوئی طاقت عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، وہ تو بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور اللہ میں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے ذرًا ولا نفع، نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالی۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جائے گا ان کا مقررہ وقت، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بس پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھیں گے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ نا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب، بیاتن او نہارن، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز میں جلدی مچاتے ہیں اس سے مجرم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جب وہ واقعہ ہو جائے تم ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب اور یقیناً تم تھے اس سے پہلے جلدی مچاتے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلہ نہ دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم کماتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجیے جی ہاں اور قسم ہے میرے رب کی بے شک وہ حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے۔